لوگ اس وقت تک بلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی وقت پورا ہو جائے آپ جلدی سے افطار کیا کرے۔ اللہ کو سحری لیٹ کرنے اور افطاری میں جلدی کرنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، آپ رمضان اور قرآن کے متعلق بھی کچھ سننا چاہتے ہیں؟ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے اس خوبصورت بابرکت مہینے میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کیا ہے اگر ہم ہدایت کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت اس مہینے میں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کو بہت محبوب مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا بے حد ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے، قرآن کو دہراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو اپنی قرآن سناتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا وقت اچھا گزرے گا، آپ کا وقت رمضان میں قیمتی بنے گا۔ نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی میں آپ یہ معمول بنا لے، آپ قرآن پڑھے، آپ کی ہدایت اور برکت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ یہ قرآن تو رمضان میں ہی پورا نازل ہوا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی تاکید کو دے کر، اللہ رب العزت کے ارشادات اور احکامات کو دے کر ہمیں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کے اس خوبصورت مہینے میں آج میں آپ کو سحری کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اگر آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور بہت زیادہ اجر دیں گے۔ سحری کرنا سنت ہے اور یہ روزے کے لیے جسمانی اور روحانی طاقت بھی فراہم کرتی ہے۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا اس سحری کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح افطاری میں بھی جلدی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بعض ساتھی ہمارے اذان ہو رہی ہوتی ہے، وقت پورا ہوتا ہے، وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ وقت پورا ہونے سے پہلے دعائیں مانگا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ارشاد یاد آیا، لوگ اس وقت تک بلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی وقت پورا ہو جائے آپ جلدی سے افطار کیا کرے۔ اللہ کو سحری لیٹ کرنے اور افطاری میں جلدی کرنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ افطار سے پہلے اللہ سے دعا کرے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری ایک دعا ضرور افطار کے وقت قبول کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی طلب کریں، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان روحانی برکتوں سے بھی آپ فائدے اٹھائیں۔ یہ مہینہ ہی لوٹ مار کا ہے، جو اللہ نے اس مبارک وقت میں برکتیں رکھی ہے، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔